الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال الله تبارك وتعالى فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رب صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من أحوال المختلف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم محترم میرے ایمان والے بھائیوں بزرگوں اور عزیز ساتھیوں ہمارے ذہنی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے جو محسوس ہم کر رہے ہیں اللہ کا اس پر شکر اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ذہنی طور پر ایمان والا بنایا اور پھر ہمیں ایمان والا بنا کر اس خاص گروہ میں سے اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ جو اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے چل پڑے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مرضی سے ہوتا ہے انسان کو تو صرف محنت کوشش کرنی ہوتی ہے اور اس کی محنت اس کی کوشش کے بعد ہی وہ محسوس کر سکتا ہے کہ میرے ساتھ نیت کے اعتبار سے میرے اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے میرے ایمان والے بھائیوں بزرگوں اور عزیز ساتھیوں حضرات انبیاء علیہ السلام کی ایک بڑی جماعت دنیا میں تشریف لائی اور مقصد انبیاء علیہ السلام کا دنیا میں آنے کا دنیا میں بسنے والے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کرنا ہے صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو چلانا ہے صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو متنبع کرنا ہے اور ان حضرات کی رہبری اور رہنمائی کے لیے
اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے کتابیں اتاری، صحیفے اتارے، وحی کے ذریعے سے ان کی رہبری کی گئی، اور جب وہ اس مخلوق کے انسانی میں اپنے فرض منصبی کو پورا کرنے کے لیے، نبھانے کے لیے کھڑے ہوئے، تو دنیا کی تاریخ میں کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ملتا کہ پہلے ہی وقت میں جس کی بات کو اس کی امت نے تسلیم کر لیا، کوئی ایک نبی بھی ایسا ہے۔ بلکہ جب بھی انبیاء علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، توحید کی آواز لگائی اور اپنی رسالت کی آواز لگائی، تو دوست دشمن ہو گئے، گھر والے اجنبی ہو گئے، جان نثار کرنے والے جانی دشمن بن گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کے سامنے وہ نبی کھڑے ہوئے اور نبیوں کو جو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے وہ سنانا ہے، تو وہ سنے جانے والے الفاظ، سنے جانے والے لفظ اور سنی جانے والی باتیں سامنے والے کی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی جلدی، اس کے ذہن کے، اس کے جسم کے اور اس کے طبیعت کے خلاف تھی۔ اس وجہ سے یک دم مسترد کر دیا گیا، انبیاء کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا۔ لیکن انبیاء علیہ السلام جو ہمت اور استقلال کے پہاڑ ہوا کرتے ہیں، اپنے امتیوں کی مخالفتوں کے باوجود، اپنی امتیوں کی سازشوں کے باوجود، اپنے امت والوں کے ظلم و زیادتی کے باوجود اپنے کام میں لگے رہے، ہر طرح کے مصائب کا، حالات کا مقابلہ کیا، لیکن اپنی امت کی ہدایت اور امت کی رہنمائی میں دن رات ظلم و ستم سہتے رہے، تانے برداشت کیے، گالیاں برداشت کی، گھر سے نکل جانا، ہجرتیں برداشت کی، بہترین دنیا کا مالک ہونے کے باوجود، اچھی برادری والے ہونے کے باوجود گھر سے بے گھر کر دیے گئے، برداشت کر لیا، اپنے پرائے ہو گئے، برداشت کر لیا، اور سالوں مہینوں اپنوں سے دور رہنا برداشت کر لیا، اس لیے کہ انہیں حکم تھا کہ اگر دین کی دعوت دینے کے لیے یہ چیزیں آپ کے بیچ میں حائل ہوتی ہیں تو 100 بار ہو جائیں، لیکن آپ کو دعوت دین سے نہیں ہٹنا ہے، مصائب برداشت کرنے، آرا سے چیر جانا برداشت کر لینا ہے، پتھروں میں دب جانا آپ کو برداشت کرنا ہے، ہجرت کرنے پر مجبور ہو جانا آپ کو برداشت کر لینا ہے، اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا آپ کو برداشت کرنا ہے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود جس کام کے لیے، جس مشن کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، اس میں ذرا برابر کوتاہی کی آپ کو گنجائش نہیں ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے انبیاء علیہ السلام، انبیاء کو کہا جاتا ہے۔ میں یہ باتیں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ گزشتہ جمعہ کی باتوں سے متصلہ نہیں کر رہا ہوں، اس سے ملی جلی باتیں کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میری ہر بات کی طرف توجہ بھی دیں گے اور غور بھی کریں گے، تاکہ میں جس مقصد کے لیے یہ باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہم اس
مقصد تک پہنچ پائے. تو یہ دین متین جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی آخری سب کر کے دنیا سے چلے گئے، اسی مشن اسی پروگرام کو لے کر انبیاء آئے، شروع کیا اور پھر اسی مشن کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے. ہم سب کا یقین اور ایمان ہے اور عقائد میں سے بڑا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے سب پر حق ہے. جتنے بھی انبیاء تھے ان پر ہمارا ایمان ہونا ہمارے ابتدائی عقائد میں سے ہے. جب تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء پر ایمان نہیں لائیں گے. چاہے جائے کہ ہمیں ان انبیاء کی شریعت کو نہیں ماننا ہے، ہم ان انبیاء کی شریعت کے مکلف نہیں ہیں، لیکن انبیاء میں سے ہر نبی کی ذات پر ایمان لانا اور اس طور پر ایمان لانا کہ یہ نبی ہے اور اس کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا گیا، یہ عقیدہ اور یقین ہونا لازمی ہے. چاہے جائے کہ ہم نبی علیہ السلام کی شریعت کے بالکل مکلف نہیں ہیں اور انبیاء علیہ السلام کی جو جماعت ہے وہ معصوم جماعت ہے. انبیاء علیہ السلام دنیا میں اللہ نے معصوم بنا کر بھیجے گئے. انسانی شکل اور انسانی اطوار و اقوال یہ سب انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تھے، لیکن اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو جس روح سے پیدا کیا وہ روح تمام ارواح میں سب سے اعلیٰ اور افضل روح تھی. ان روحوں کا مقابلہ عام روحیں نہیں کر سکتی ہیں اور پھر ان ارواح میں بھی اللہ نے مزید فضیلتیں رکھی. بعض انبیاء کو دیگر انبیاء پر فضیلتیں دے دی، پھر ان میں سے بھی بڑھ کر اللہ نے اور انبیاء کو اور رسولوں کو فضیلتیں دی، پھر ان میں سے بھی بڑھ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل بنا دیا، سب سے افضل بنایا، سب سے اعلیٰ بنایا اور سب کا رہبر اور سب کا امام بنا دیا. انبیاء، اتقیاء، اولیاء جتنے انسان آئے، جتنے ایمان والے آئے، سب کا امام اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب میں سے بہترین لقب ہے امام الانبیاء. انبیاء کے امام ہے اور امام کہتے ہیں جو قوم کے آگے چلے، قوم کا سرپرست ہو، قوم کا وڈیرا ہو، قوم کی رہبری اور رہنمائی میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہو، اس کو امام کہا جاتا ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے تمام انسانوں سے اعلیٰ اور افضل، تمام مخلوقات سے اعلیٰ اور افضل اور پھر تمام انبیاء سے بھی اعلیٰ اور افضل. اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ اعزاز بخشا، ہمارے ماں باپ کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ ہم رسول اللہ اولو العزم اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مقام میں سب سے اعلیٰ، جو فضیلت میں سب سے اعلیٰ، جو ہر اعتبار سے امام الانبیاء، اس کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اس کا امتی ہونے کا شرف اللہ نے ہمیں عطا کیا. اور میرے بھائیوں یہ بات کان کھول کے سنو، یہ انبیاء علیہ السلام کا مختصر تعارف کروانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور میں نے کیوں کروایا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے انبیاء علیہ السلام کی وراثت علم نبوت ہے. نبوت کا علم انبیاء کی وراثت ہے. دنیا میں سے ایک آدمی جاتا ہے تو اپنی وراثت میں مال و دولت چھوڑ کے جاتا ہے، اپنے وراثت میں دنیا
زمین اور جائیدادیں چھوڑ کے جاتا ہے، لیکن اللہ نے صاحب وضاحت کے ساتھ کہا دنیا میں انبیاء تشریف لائے، دنیا میں ایک وقت گزارا، دنیا میں انسانوں کے ساتھ رہے، انسانیت کی دعوت و تبلیغ کرتے رہے، انسانوں کی طرح کھایا، انسانوں کی طرح پیا، انسانوں کی طرح اپنا بود و باش کیا، لیکن جب دنیا سے گئے تو سارا کچھ دنیا کے لیے چھوڑ کے گئے اور اللہ کی راہ میں چھوڑ کر گئے، دنیا کو اپنا وارث مالی اعتبار سے بنا کے انبیاء نہیں گئے، بلکہ انبیاء دنیا میں جو دین چھوڑ کر گئے ہیں دنیا والوں کو اس کا وارث بنا کے گئے۔ اسی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کی جو وراثت ہے وہ دین اسلام ہے، وہ علم ہے، وہ دین اسلام پر مر مٹنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی وراثت چھوڑ کے گئے، اور اسی وجہ سے حضرات علماء کرام، علماء ان میں دین کے سیکھنے سکھانے والے انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، اور اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنے علماء ہیں، جتنے علم دین رکھنے والے ہیں، جتنے علم دین سکھانے والے ہیں، جتنے علم دین سیکھنے والے ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ انبیاء جو اپنی وراثت چھوڑ کے گئے ہیں وہ علم کو چھوڑ کے گئے ہیں، اور ہر وارث کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ اپنے مورث یعنی دنیا سے جانے والے کی وراثت پر پورا حق رکھتا ہے، اور حق رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ فری میں آ گئی اور اس کو بانٹ کے اور ضائع کر کے رکھ دے، بلکہ حق یہ ہے کہ اس کا حق ادا کرے، اس کو وراثت سمجھ کے اس کی حفاظت کرے، اور اس کی تقسیم میں سخاوت کا ہاتھ رکھے۔ اسی وجہ سے حضرات علماء کرام سے جو امیدیں امت کو لگائی جاتی ہیں اور جو امت کی رہبری اور رہنمائی حضرات علماء کرام کر سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے، اور وہ سب سے بڑی رہبری اور رہنمائی علم دین کی رہبری اور رہنمائی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ سب سے بہتر آدمی وہ ہے، سب سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ آ جاتی ہے، اور دین کی سمجھ آ جانا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آج لوگ پوری دنیا کے لیے دوڑ رہے ہیں، دنیا کی کامیابیاں تلاش کر رہے ہیں، دنیا کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں، اور اس کے لیے چاہے کہ علم دین کو چھوڑنا پڑے، دین کا سودا کرنا پڑے، اور آج ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے، ہم دنیا چاہے کہ دنیا حقارت والی ہے اور دنیا حقارت کے ساتھ ہے، لیکن ہم اس حقیر دنیا کے لیے ہو کے اپنے ایمان کو سودا کر دیتے ہیں، ہم اس حقیر دنیا کے ہو کے اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں۔ اسی وجہ سے متنبہ کیا گیا نہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا کوئی وقت اور حیثیت نہیں رکھتی، لیکن یاد رکھو کہ آخرت اور علم دین ہی تمہیں بچا سکتا ہے، اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ تمہارے لیے صرف علم دین ہے اور دین اسلام ہے۔ ایک دور آیا جب انبیاء علیہ السلام کو اس علم دین اور دین اسلام کی رہبری، دین اسلام کی اشاعت کے معاملے میں، دین اسلام کے پھیلانے کے معاملے میں انبیاء علیہ السلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کے بائیکاٹ کر دیا گیا، ان کو روک دیا گیا، اور ان کے راستے میں دیواریں حائل کر دی گئی، اور ان کو برادریوں سے دور کر دیا گیا، ان کو اپنی اولادوں سے دور کر دیا گیا۔ لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں اور دوستوں، انبیاء علیہ السلام نے یہ ساری مصیبتیں، ساری تکلیفیں برداشت کی، اور امت کے لیے، اپنی امتوں کے لیے، اپنی امتیوں کے لیے گھٹتے رہے، اور ہر نبی ایک باپ سے زیادہ، ایک باپ کو جتنا اپنی اولاد کا غم ہوا کرتا ہے، اپنی اولاد کی جتنی فکر ہوا کرتی ہے، ہر نبی کو ایک باپ سے کئی زیادہ اپنی پوری امت کی فکر ہوا کرتی ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف لے جا رہے ہیں
اور کہیں تشریف لے جاتے ہو، ایک بار کہیں تشریف لے جا رہے ہیں اور تشریف لے جاتے دیکھا کہ ایک جگہ بہت بڑا مجمع جمع ہے، ہجوم ہے دنیا والوں کا اور لوگ جمع ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو معلوم کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، تو کسی سے دریافت کیا کہ یہ کیا مجمع ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو بھیجا کہ وہ سامنے مجمع لگا ہوا ہے، اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ معلوم کر کے کیا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جو نمائندہ آیا، آ کر کہنے لگا کہ کوئی یہودی ہے، سامنے اس کا گھر ہے اور اس کا ایک بچہ جو موت کی حالت میں لگا ہوا ہے، سارے لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اس وجہ سے وہاں مجمع لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ آپ صحابہ ہم چلتے ہیں، اس کا پتہ لگاتے ہیں۔ تو سامنے سے کسی صحابی نے فرمایا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ زبردست سخت یہودی ہے اور یہ آپ کو دیکھ کے برداشت نہیں کرے گا، گالیاں دے گا، آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، اور اس وجہ سے اللہ کے نبی وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق سنو، ممکن ہے میرے جانے کی وجہ سے اس کا آخری وقت ہو اور یہ کلمہ پڑھ جائے اور جہنم سے بچ جائے، یہ جہنم سے بچ جائے اور میرا ایک امتی جہنم سے آگ سے بچ کر جنت میں جانے والا ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، یقیناً وہ سامنے والا بچہ جو نزاع کی حالت میں تھا، روح قبض ہونے والی تھی، اس سے پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بے ساختگی میں پڑھا، اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو اگر ہم یہاں نہ آتے، یہ آدمی بغیر کلمے کے دنیا سے چلا جاتا اور جہنم میں چلا جاتا۔ ہمارے آنے سے یہ فائدہ ہوا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور یہ جنت کا مستحق بن گیا۔ بہرحال میرے بھائیوں اور دوستوں، ہر نبی کی خواہش، ہر نبی کی چاہت یہی ہوتی ہے کہ میرا ہر امتی جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے، اور جن چیزوں کو اللہ نے مجھے دیکھ کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے ان ساری چیزوں پر عمل کرنے والے ہو جائے۔ اور عمل وہی کرتے ہیں جس کو اللہ توفیق دیتا ہے، جس کو اللہ توفیق دے گا وہ دین اسلام پر چلے گا، جس کو اللہ توفیق دے گا اس کو دین کی سمجھ آ جائے گی۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں، اور جب دین کی سمجھ آتی ہے پھر دین کی ہر آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ دین کے معاملات جیسے بھی ہوں ان کو مد نظر رکھ کے ہر آدمی دین کو ترجیح دیتا ہے، اپنی دنیا کا زیان اور نقصان برداشت کر لیتا ہے، اپنی جان کا زیان اور نقصان برداشت کر لیتا ہے، لیکن دین کا زیان اور نقصان برداشت نہیں کرتا ہے۔ اور یہ چیزیں تب ہماری زندگیوں کے اندر آئیں گی جب ہم دین کو سیکھنے والے اور دین کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ آج ہم سارے کے سارے یہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر پڑوسی دیندار ہو، میرا بھائی دیندار ہو، دین پر چلنے والا ہو، لیکن اپنی فکر کسی کو بھی نہیں لگی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ سب چاہتے ہیں کہ سامنے والا دیندار ہوگا تو میرے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، سامنے والا دین پر چلنے والا ہوگا میرے حقوق کی ادائیگی کرے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھو میرے بھائیوں اور دوستوں، جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے حقوق کے اندر دوسرا کوتاہی نہ کرے، اور یہ اس وجہ سے نہیں کرے گا اس کو دین کی سمجھ آئے گی تب نہیں کرے گا، ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر میرے اندر یہ سمجھ ہے کہ دین کی سمجھ کے ساتھ حقوق پر پورا اترا جاتا ہے، تو اگر میں دوسرے کی فکر کر رہا ہوں تو اس سے پہلے میں اپنی دین کی سمجھ کی فکر کیوں نہیں کرتا، دین کی طلب کی فکر کیوں نہیں کرتا۔ تو اس وجہ سے میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارے لیے لازمی ہے، ضروری ہے کہ ہم سارے کے سارے دین کے ساتھ جڑنے والے ہو جائیں۔ اللہ کی قسم، اگر دنیا میں اور آخرت میں کوئی کامیابی کا راستہ ہے وہ صرف اور صرف دین کا راستہ ہے، اور اگر دنیا میں ناکام ہونا چاہتے ہو دین کو چھوڑ کر خود ناکام ہو جاؤ گے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر دین کو پیوست ہو جاؤ گے، دین کے ساتھ جڑ جاؤ گے، دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے، اللہ تعالیٰ دنیا کے کسی بھی میدان میں آپ کو ناکام نہیں کرے گا، دنیا کا کوئی میدان ناکامی کی طرف نہیں آئے گا، بلکہ اللہ کامیاب کر دے گا دین کی نسبت سے۔
اس وجہ سے میرے بھائیوں اور دوستوں، جہاں ہمیں دین کی ضرورت ہے، وہاں ہماری اولادوں کو دین کی ضرورت ہے، وہاں ہمارے رشتہ داروں کو دین کی ضرورت ہے، جہاں مردوں کو دین کی ضرورت ہے وہاں عورتوں کو بھی دین کی ضرورت ہے۔ اور جب گھروں میں عورتوں کے اندر دین آئے گا، یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ مردوں میں بذات خود دین پیدا ہو جائے گا، دین کی طلب پیدا ہو جائے گی۔ آج میں مردوں سے ایک بات کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کوشش کرتے ہیں، اگر زیادہ نہ تو کم سے کم جمعہ جا کے علماء کی بات سناتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہمارے اندر دین کی فکر پیدا ہو جاتی ہے، طلب پیدا ہو جاتی ہے، نہ پیدا ہو بسرا ہوا سبق یاد آ جاتا ہے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے فکر کی کہ جتنی مجھے دین کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، جتنی دین میں تازگی کی میری ضرورت ہے، اتنی میرے گھر والوں کی ضرورت ہے، میری بہن کی ضرورت ہے، میری بیٹی کی ضرورت ہے، میری ماں کی ضرورت ہے اور میری بیوی کی ضرورت ہے۔ کبھی ہم فکر کرتے ہیں؟ اگر فکر کرتے تو آج تک ہم نے اپنے آپ کو بدلا ہوتا، اپنے حالات کو بدلا ہوتا اور اپنے حالات کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہوتا دینی حالات کے لیے۔ اس زمین میں میری ایک گزارش آپ تمام بھائیوں سے ہے کہ ابھی تو الحمدللہ جیسا آپ جانتے ہیں ابھی رمضان کیا شوال چل رہا ہے، تمام دینی مدارس کے اندر طلبہ طالبات کے جہاں طلبات کے ادارے ہیں، داخلے ہیں، طلبہ کے داخلے ہیں، آپ حضرات سے میری گزارش ہے باقی رہنے والی جو چیز ہے وہ دین اسلام ہے، باقی رہنے والی چیز جو ہے وہ قرآن ہے، باقی رہنے والی چیز ہے وہ دین اسلام کی سمجھ ہے۔ میرے بھائیوں یہ دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کی ڈگریاں ختم ہو جائیں گی، دنیا کی تعلیم بھی ختم ہو جائے گی اور وہ صرف قبر تک پہنچنے والی ہے، اور دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، دین کی فہمت، قرآن کی فہمت انشاءاللہ قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک ہر آدمی کے ساتھ جانے والی ہے۔ اس وجہ سے میری آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے اپنے بچوں کو دینی مدارس کی طرف بڑھائیں۔ جب تک ہمارے بچے دینی مدارس کی طرف نہیں بڑھیں گے ہمارے اندر دین کی مقت نہیں آ سکتی، اور پھر مفت میں کھلانے کے عادی نہ بنائیں مدارس کے اندر، خود بھی مدارس پہ خرچ کریں، اپنے بچوں کے ذریعے سے مدارس کے اوپر خرچہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین کے راستوں کو آسان کر دیں گے۔